حنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرامی، رات کافی گزر چکی ہے۔ میں دونوں جانب والوں سے خصوصی گزارش کروں گا، آپ جو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں، قصور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، قصور آپ کا ہے۔ آپ 2014 کے بعد آئے ہیں، جو 1947 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ بالکل بے شک۔ آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر صبر کر لیں، اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے۔ جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئے، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب کبھی غزہ کے، فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔
اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کی زندگی گزارو۔ ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں، توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے۔ پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں،
کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے، گیدڑ بھپکیاں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے۔ کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے، 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا؟ کن اڈوں پر بیٹھا تھا؟ تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا،
اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے، رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے، یہ دن کا شباب نظر آتا ہے۔ ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول۔ میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے۔ ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں۔ ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ زندگی کی سچائی ہے، یہ زندگی کی حقانیت ہے، آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے۔ اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا۔ ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا۔ صاحب آپ کی عمر ہو گئی، اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے، آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو۔ نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھیڑ بھاڑ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا۔ ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے، عمر
काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है, लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका की, उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो, इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं, जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए, लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए, 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है? क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया? क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मस्ती करिया करिया, मस्ती मस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। भी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम क़यामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है, हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, इसकी शाखें औजा सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा,
اصل وقت تو وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے, لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ, ہمارے نبی حشر کا دولہا بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے. اور تم سے پوچھوں گا, اے بھونکنے والے کتوں, اپنا احتساب کر لینا. اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا؟ بریلی کے امام نے کہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے, وہ نبی کی مصطفائی ہوگی. تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے, اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے, اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں, بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے, جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو, ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار, بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا, حالات جیسی بھی سخت آئے, کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہے, بہت زمانے سے. حضرت زید بن دسنا, حضرت خبیب ابن عدی, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کاٹی, کان کاٹے, ہونٹ کاٹے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا, خبیب ابن عدی سے, کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے
जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार, तुम ये कहते हो यहां मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अजान होती है, सदाएं लगती हैं मस्जिद की, क्या कहता है मुअज्जिन सबसे पहले? अल्लाह। क्या कहता है? अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे, मालूम है तर्जुमा? मालूम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां से तो शुरुआत होती है, नमाजों के लिए बुलाया जाता है। बल्कि ये तो नमाजों की बात है। जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, माँ की पेट से आए थे, हमारी कान में सबसे पहले क्या कहा गया है? अजान दी गई कि नहीं दी गई? मियां रिवाज है कि नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, और अजान का पहला जुमला क्या होता है? अल्लाह सबसे। अरे हम पैदा हुए उस वक्त ही ये कहा गया अल्लाह सबसे। और जब हम मरेंगे, हमारी मैयत को ला करके इमाम के सामने रखा जाए, इमाम हाथ बांधेगा तकबीर के, ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे। हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा मानकर, दुनिया से जा रहे तो अल्लाह को बड़ा मानकर। ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है, लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा? चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते। कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है, तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उजाला आएगा, उजाला आएगा, क्योंकि कुरान में मौला का वादा है। और हदीस सुनाओ, नबी पाक फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। पूरी दुनिया की बात मेरे आका ने फरमाया, हर घर से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। अगरचे काफिरों को ये पसंद ना आए बात, लेकिन हम कहते रहेंगे। तुमको अगर पसंद ना आए ना आए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है ईमान सबके पास होगा। वो दौर इमाम मेहदी का होगा। इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जंग का मैदान भी मुल्क शाम बनेगा, जैसे आज बनता जा रहा है। सारी बड़ी ताकतें वहां उतर रही हैं। अगर ये उन्हीं हालात की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, क़यामत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां आने वाली हैं।
امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے. جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے. ایک امام برحق ہوگا, اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی, سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے. سارے مشرب, سارے مسلک, سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے. سب کا اتفاق ہوگا, نہ کوئی اختلاف, نہ کوئی فرقہ, نہ کوئی جماعت. ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا, وہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا. لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے, تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے. ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے, لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے, اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. کھڑکیاں بند کر لو, دروازے بند کر لو, پردے لگا لو. باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو, کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو. بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں, نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے, چھاتا لے لیے. آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو اور دوڑ پڑو. جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں, کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے, دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی. تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد, رات جاگتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں. ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے, عشاء پر ختم کر دیا کرتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے, میاں ہوتا یہ ہے شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں. شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے آپ خیر امت ہیں, نبی کی امت ہیں. آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا. تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو, پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا. آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو, اپنے معاشرے سے سود کو نکالو, ان بے حیائیوں کو ختم کرو, اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو. آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام, اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد. اسلام سے پیار ہے, اسلام زندہ باد. جب نعرہ لگاتے ہو پھر اپنی بیوی پر, اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے, چہرہ کسی اور کا ہے, کپڑے کسی اور کے ہیں, تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو. اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد. میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی, میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ تربیت کا انداز ہو جائے. بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو, یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. اے میری بچیوں, تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو, تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو.
جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا، تم اس کی کنیز آؤ، تم اپنے پردے کی پابندی کرو۔ بات صرف اتنی ہے، اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے، ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے، تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں۔ جتنا بھونکتے بھونکنے دو، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی، میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھر چھپر کے کیوں نہ ہو، لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے، تیرا نام کیا ہے، نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے کہ فلاں ہے۔ نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے، یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے۔ جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں، انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے۔ نوجوانوں، گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں، گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے۔ اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ۔ میرے عزیزو، حدیث میں ہے جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی میں قبر میں جاتا ہے، سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ۔ کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرما دے، اس کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے، رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں، اے میرے پڑھنے والے میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا، ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو، اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔
اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف. پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھنا، چند دنوں کے بعد دیکھو چہرے پر نور آ جائے گا، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا. اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا. اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا، خوف سے آزاد رکھے گا. میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے. میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے. ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے. یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے. آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.